السلام علیکم. اپنے پروگرام ویکینڈ افیئر ود عمران ذاکر میں اپنے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں اور سب کو میرا سلام. آج کا جو پروگرام ہے وہ ورلڈ ہیپاٹائٹس ڈے گلوبلی 28 جولائی کو پوری دنیا میں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. تو آج ہم ہیپاٹائٹس کے حوالے سے بات کریں گے کہ ہیپاٹائٹس کی اس وقت صوبہ سندھ میں ہمارے کیا صورتحال ہے اور اس کے کس طرح سے تدابیر اختیار کرنی چاہیے, کس طرح سے اس مہلک بیماری سے بچنا چاہیے, ہیپاٹائٹس کی کتنی اقسام ہوتی ہیں اور کن وجہ سے یہ ہیپاٹائٹس کا مرض جو ہے وہ پھیلتا ہے. تو آج ہمارے پروگرام میں ہم نے 2 گیسٹ کو بلایا ہے. ہمارے پہلے گیسٹ جو ہیں وہ ڈاکٹر ذوالفقار دھاریجو ہیں جو کہ ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل ہیں کمیونیکیبل ڈیزیزز گورنمنٹ آف سندھ, اور دوسرے ہمارے جو مہمان ہیں وہ ہیں ڈاکٹر عرفان حبیب صاحب جو کہ میڈیکل ڈائریکٹر ہیں چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے. تو میں اپنے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں اور ڈاکٹر ذوالفقار دھاریجو سے گزارش کرتا ہوں کہ جناب آپ اس وقت جو سندھ کا ہے کہ ہیپاٹائٹس سے پاک سندھ اور سندھ حکومت کے کیا اقدامات ہیں اور اس بارے میں کچھ بتائیں کہ اس وقت سندھ کی کیا صورتحال ہے ہیپاٹائٹس کے حوالے سے. جی مہربانی. جیسا کہ ہیپاٹائٹس کنٹرول پروگرام 2010 سے لانچ ہوا تھا اور اس وقت جو سندھ کی جو پریویلنس تھی 5.1C کا پریویلنس تھا, اس کے ساتھ B کا 2.5 تھا. پروگرام لانچ ہوا, پروگرام نے اپنی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو گورنمنٹ آف سندھ نے اپنی سروسز پرووائڈ کی. اس کے تحت 63 سینٹینل سائٹس اسٹیبلش کی گئیں, ٹیچنگ ہاسپیٹلس, BHQ ہاسپیٹلس, تعلقہ ہاسپیٹلس کے لیول پہ, اور وہاں پہ اسکریننگ, ڈائگنوسس اینڈ ٹریٹمنٹ پرووائڈ کیا گیا فری آف کاسٹ. جیسے ہی وقت گزرتا گیا تو ہم نے WHO کو ریکویسٹ کی کہ اب ایک سندھ کا سروے ہونا چاہیے کہ ہم کہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں. تو WHO نے ریکویسٹ ہماری مانی اور انہوں نے 2019 میں ہمیں سروے کروا کے دیا. اس میں C کی پریویلنس 6.2% اور B 1%. B کی ویکسینیشن تھی, اس وجہ سے وہ ڈکریز ہوئی, اور C کچھ اس میں اضافہ ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ 2018 آپ کہہ رہے ہیں C میں کچھ زیادہ اضافہ ہوا. اگر C میں اضافہ ہوا ہے تو دیٹ مینس کہ بلڈ ٹرانسفیوژن کے ذریعے یا ظاہر ہے اس میں مختلف ریزنس ہیں. کمیونیکیبل ڈیزیز ہم کہیں گے بالکل, اس کے مختلف ریزنس ہیں. اس میں باربرس بھی ہیں, یوز آف سرنجز ہیں, کوئکری ہے جی, اور ان اسکرینڈ بلڈ ہے. کوئکری کے بارے میں آپ ذرا بتا دیں گے, کوئکری کے بارے میں کیا آپ کے تاثرات ہیں کہ کس طرح سے مطلب یہ کوئکری کم ہو سکتی ہے اس صوبہ سندھ میں, کیونکہ اس سے پہلے ہیلتھ کیئر کمیشن کے CO بھی میرے گیسٹ تھے تو انہوں نے کہا کہ جناب ابھی ہم کوئکری کی طرف تو ابھی ہم آئے ہی نہیں ہیں, ہم تو اس وقت صرف رجسٹریشن کے عمل سے گزر رہے ہیں. تو کوئکری کا خاتمہ کس طرح سے ہوگا یہ؟ اب ہیلتھ کیئر کمیشن تو ڈیلی بیسس کیونکہ آپ کے اوپر لوڈ ہے, یہ ایک اکنامک برڈن ہے لوگوں کے اوپر. یہ ہیلتھ کیئر کمیشن جو ہے نا ڈیلی بیسس پہ اپنے ایکشنس لے رہی ہے. انہیں ٹیمس اپنی بنائی ہوئی ہیں کوویکس کے خلاف, اور ڈیلی ان کی رپورٹنگ ہوتی ہے. ڈیلی کلینک سیل ہوتی ہیں, پھر ڈسیل ہوتی ہیں, ان کو وارننگس ایشو ہوتے ہیں, ایکشنس ہوتے ہیں, لیکن اس کے پھر ریلوکیٹ بھی ہو جاتی ہیں وہ کویکس بھی اپنی کلینکس. بہرحال اس پر ہیلتھ کیئر کمیشن اپنا کام کر رہا ہے اور ظاہر ہے اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا, لیکن اس سے ہیپاٹائٹس کے مرض میں اضافہ تو ظاہر ہے اسی کی وجہ سے وہ اسپریڈ ہوتا ہے. یوز آف سرنجز ہے, ان کے میل پریکٹسز جو ہیں اس کے ہاسپٹل سیٹنگس میں, ایون انفیکشن کنٹرول پریکٹسز ہیں اس میں. پر اس پر کافی اب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے اور ایک IPC کا پروگرام بھی بنایا ہوا ہے. اس کے تحت بھی جو اس کے SOPs ہیں اس میں کافی اب بہتری ہے. اور باقی اس جیسے یہ سروے ہوا پھر جو مختلف سروے کب ہوا جو آپ نے بتایا 2019 میں سروے جو WHO نے کیا, اور اس طرح پنجاب میں بھی سروے ہوا تھا, انہوں نے بھی کروایا 2018 میں.
ان کا جو 6.7% تھا 2008-09 میں جو ہوا، اب ان کا ہے 8.9%، اور 1.5 بھی ہے ان کا. بہرحال پھر اس سروے کے ریزلٹس میں ہم نے جو ہے نا وہ سینٹرز اپنے بڑھا دیے. اس وقت ہمارے جو سینٹرز ہیں 402 63 سے ہم ان کو انہانس کیا. پورے سندھ میں 402 سینٹرز ہیں، 402 سینٹرز ہیں، اور وہ اب ہم بی ایچ او لیول پہ ہیں. بی ایچ او لیول پہ بیسک ہیلتھ یونٹس جو پی ایچ آئی مینیج کرتا ہے ان کا بھی ہمیں سپورٹ ہے. ان کے تھرو ہم جو ہے نا وہاں اب اسکریننگ جو ہے ہم وہاں بی ایچ او لیول پہ کر رہے ہیں. اسکریننگ تو یہ اسکریننگ جو ہے آپ کی یہ بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی کے ساتھ بھی کوئی کولیبریشن ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی کے ساتھ بالکل ہے ہمارا، اور وہ ظاہر ہے بلڈ بینکس ان کو وہی دیکھتی ہے، وہی اتھارٹی ہے، اور وہ بھی ان کے بھی اپنے ایکشنس اپنی جگہ ہوتے ہیں. اور جو اسکریننگ بلڈ بینک سیل ہونے چاہیے، ہاں وہ سیل ہو رہے ہیں اس پر ایکشنس ہو رہا ہے جو ہے. اور اب تو وہ لائسنس بھی ایشو کرتے ہیں. جی اس کے ساتھ ساتھ وہاں جو اب اسکریننگ جو ہوتی ہے اس کا بھی ریزلٹس ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اور سندھ گورنمنٹ نے خود ایک تو آپ مطمئن ہیں بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی جو بھی کام کرے جو ان کی بالکل ہی فالو ہو رہی ہیں، ان کے رولز اینڈ پروسیجرز جو ہیں بلڈ بینکس کر رہے ہیں، ان کے کہیں ہو رہے ہیں کہیں نہیں ہو رہے ہیں، اس پر وہ اپنے ایکشنز لے رہے ہیں، وہ زیادہ وہ بتا سکتے ہیں. باقی آر بی سیز جو ہے نا ریجنل بلڈ بینک سینٹرز بھی اسٹیبلش ہوئے ہیں. جی بالکل، جو کہ انڈس ہاسپٹل، ہاں تو وہاں بھی اسکرین بلڈ جو ہے نا وہاں اس کے فاطمیت کے پاس ہے سینٹرلائز بلڈ بینک جو ہے کراچی میں شاید میں ہو. اسی طرح کافی اس کمپوننٹ میں بھی کافی بہتری آئی ہے. اچھا ڈیٹا کے حوالے سے کیا ہے؟ آپ لوگ ڈیٹا شیئر کرتے ہیں کیا ڈیٹا پریپیئر ہوتا ہے کیا؟ کہ اصل چیز تو ڈیٹا ہے نا یہاں پر پیشنٹ کا. نہیں بالکل، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں. اور میں سندھ کے حوالے سے ہیپاٹائٹس کی بات کروں تو اس وقت تک ہم 11.8 ملین ہم جو ہے نا جو ویکسینیشن کر چکے ہیں. 11.8 ملین سندھ میں ویکسینیشن ہو چکی ہے. 9.9 ملین جو ہے نا وہ ہم نے اسکریننگ کر چکے ہیں. 9.9 ملین لوگوں کی اسکریننگ ہو چکی ہے. اچھا یہ تو بہت بڑا کام ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پہ اسکریننگ بھی ہوگی، ویکسینیشن بھی ہو گئی. جی ہاں، اس سال لاسٹ ایئر کی میں بات کروں کہ 26 لاکھ کی صرف اسکریننگ ہوئی ہے. اور 26 لاکھ روپیز یا لوگوں کی 26 لاکھ پرسنس کی اسکریننگ ہو چکی ہے. اچھا. اور ایوریج جو ہم اب یہ کر رہے ہیں 3 لاکھ پر منتھ. 3 لاکھ پر منتھ سارے سینٹرز پہ ہماری اسکریننگ ہو رہی ہے. اور ویکسینیشن اس سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس میں جو فرسٹ ڈوز ہے اس کے بعد سیکنڈ ڈوز ہوتا ہے، پھر تھرڈ ڈوز ہوتا ہے، وہ بھی مور دین 28 لاکھ. لیکن سننے میں یہ ہے کہ اکثر لوگ اسکپ کر جاتے ہیں کہ ایک انہوں نے ڈوز لے لیا اس کے بعد پھر آتے ہی نہیں ہیں، تو اس کے لیے پھر آپ لوگ کیا کوئی فالو اپ کرتے ہیں؟ نہیں فالو اپ کرتے ہیں، ڈیفالٹر ہوتے ہیں، لیکن کچھ پرسنٹ جو ہے تھرڈ ڈوز میں زیادہ ڈیفالٹر ہو جاتے ہیں. لیکن کم سے کم 2 ڈوز بھی جس کو لگ جاتے ہیں کافی امیونٹی ان کی بہتر ہو جاتی ہے. تو یہی جو وجہ ہے جس وجہ سے ہم 1% پہ آ گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اس کے ساتھ ساتھ اب جیسے ہمارا WHO کا سروے تو یہ بتاتا ہے، لیکن ایک کمبر پروجیکٹ ہے، وہ وہاں جو ایک تحصیل تعلقہ لیا گیا ہے اس کے پروفیسر سعد نیاز، ڈاکٹر ہما قریشی، وہ اس کو کر رہے ہیں. سارا سندھ گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے. وہاں جو ڈیٹا جو ہمیں جو آیا ہے وہ 2 to 3% آیا ہے. 2 to 3% پریویلنس. وہ تو پوری تحصیل کی اسکریننگ ہوئی ہے، 2,10,000 پرسنس کی ہوئی ہے. وہاں جو ہے نا ڈیٹا یہ آ رہا ہے جو ہے نا. اور بھی جو ہے نا ابھی جو WHO کا سروے ہے اس سے بھی ہم جو ہے نا ریزلٹس جو ہمیں آ رہے ہیں فیلڈ سے اس سے کم ہے. بہرحال اب جیسے ہم نے سینٹرز بڑھا دیے ہیں، 402 کم زیادہ سینٹرز ہیں، کم نہیں ہیں. اور جو ہماری اسکریننگ ہو رہی ہے، جو ہمیں ویکسینیشن ہو رہی ہے، ڈیفینیٹلی اس کو ہم 2030 کا WHO کا ٹارگیٹ ہے اس کو ہم اوور کم کر لیں گے، مطلب اچیو کر لیں گے 2030 کا. انشاءاللہ کر لیں گے. چلیے جی، بہت خوشی ہوئی جان کے کہ آپ یو آر ویری کانفیڈنٹ کہ آپ 2030 کا جو ٹارگیٹ ہے WHO کا وہ آپ اچیو کر لیں گے. تو اب اس ٹارگیٹ کو اچیو کرنے میں آپ کے ساتھ تو کچھ NGOs بھی شامل ہوں گی، ان کو بھی آپ لوگ سپورٹ کرتے ہوں گے جو آپ کے ساتھ کام کر رہی ہیں. اب یہ اس میں جو اس وقت سندھ گورنمنٹ فلی بجٹ پرووائڈ کرتا ہے اس پروگرام کے لیے. اور اب فیڈرل گورنمنٹ کا بھی جو ہے وہ بھی سپورٹ کرے گا 50%. ان کا ورلڈ بینک کے ساتھ مل کر کوئی ایسا ہے PC1 ڈیولپ ہو رہا ہے اور بہت ہی زیادہ چانس. ورلڈ بینک کی فنڈنگ ہوگی اب اس میں
हेपेटाइटिस फेडरल गवर्नमेंट के लेवल, फेडरल गवर्नमेंट के लेवल पर? फेडरल गवर्नमेंट लेवल पे तो फेडरल गवर्नमेंट जो परमिशन गवर्नमेंट्स को देगा, फंड करेगा, वो इन काइंड सपोर्ट करेगा, इन टाइम सपोर्ट करेगा? इन काइंड, अच्छा, इन काइंड स्क्रीनिंग किट्स होगी, PCR किट्स होगी, ट्रीटमेंट हो गया, अच्छा, लेकिन 50% जो है ना वो शेयर जो है प्रॉमिस का होगा। ये पूरे पाकिस्तान में ये इनका जो सही हो रहा है इस पर हो रहा है जी। हाँ। अच्छा, बाकी सिंध गवर्नमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, हेपेटाइटिस प्रोग्राम जितनी भी इस वक्त स्क्रीनिंग, PCR टेस्ट, मेडिसिन, ईच एंड एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी पेशेंट के पॉकेट से 1 रुपया भी खर्च नहीं होता। लेकिन डॉक्टर धारेजो साहब, जो अवेयरनेस का एस्पेक्ट है ना, उस पर आपके काम नहीं हो रहा है, तो अब लोगों को कैसे पता चलेगा? लोग तो GPs के पास जाते हैं, GPs उन्हें कहाँ से कहाँ भेज देते हैं, और सिलसिला पता ही नहीं चलता लोगों को कि भाई कि क्या राइट प्लेस का है, हमें कहाँ जाना चाहिए। तो इस पे कोई काम होना चाहिए आप लोगों के, लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि हाँ हम दैट इज द राइट प्लेस, मुझे यहाँ जाना चाहिए। बदकिस्मती से आपको पता ही होगा कि तकरीबन 80% जो हमारे यहाँ पेशेंट होते हैं दे आर एग्जामिन्ड बाय द GPs। जी जी, यानी 80% लोग जो है GPs के पास ही जाते हैं, और उसके बाद फिर उनके साथ क्या होता है कि आखिरी वक्त तक GP जो है उन्हें खींच रहा होता है। जहाँ उसके हाथ से चला जाता था वो कहता है जी जिना चले जाओ या बड़े अस्पताल चले जाओ, ये हो रहा होता है। देखिए ना, ये आप सही कह रहे हैं। तो GPs में कोई काम है आप लोगों का? GPs के साथ भी कुछ है? अच्छा, GPs के साथ भी कोई आपका लाइजन है कि जैसे TB कंट्रोल प्रोग्राम है, TB कंट्रोल प्रोग्राम वालों का लाइजन होता है, TB कंट्रोल प्रोग्रामों का लाइजन होता है GPs के साथ, तो इस तरह से आप लोगों का भी कोई लाइजन है GPs के साथ क्या? नहीं, इसके साथ इस तरह तो नहीं है। जैसे कि TB प्रोग्राम का जैसे प्रोजेक्ट है वो ग्लोबल फंडेड प्रोजेक्ट होता है, उसमें PPM है। इस तरह हेपेटाइटिस, मैंने जैसे पहले बताया, हेपेटाइटिस को सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट बजट करता है, उसके डोनर सपोर्ट कहीं से भी नहीं है, ठीक है ना। और बाकी जो GPs हैं वो अवेयर्ड हैं कि हमारी सेंटिनल साइट्स कितनी हैं, डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी हैं, वहाँ जो भी ऐसी कोई उनके पास पेशेंट आता है वो रेफर करते हैं। अच्छा जी, सही। चलिए ठीक है जी, चलिए जी, अब ब्रेक की तरफ जाते हैं, और ब्रेक के बाद फिर हम डॉक्टर इरफान हबीब से बात करेंगे कि जनाब उनकी इदारे के क्या इनिशिएटिव हैं हेपेटाइटिस के कंट्रोल के सिलसिले में। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं फिर हाजिर होता हूँ सेकंड सेगमेंट में आप लोगों की खिदमत में। थैंक यू वेरी मच। वेलकम टू द सेकंड सेगमेंट ऑफ वीकेंड अफेयर विद इमरान जाकिर। तो अब इस वक्त मेरे पास लाइन पर एक जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, डॉक्टर इरफाना मलिक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम के अंदर शामिल होने का। आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा कि एक GP का क्या रोल है हेपेटाइटिस के कंट्रोल के सिलसिले में, क्योंकि GPs का TB कंट्रोल प्रोग्राम में तो एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं GPs, लेकिन हेपेटाइटिस के हवाले से GPs का क्या रोल है, ज़रा कुछ बताएंगे ज़रा आप? देखिए, मेरा ख्याल है कि प्राइमरी केयर फिजिशियन, ये जो जनरल प्रैक्टिशनर है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल तो वैसे भी किसी भी डिजीज के हवाले से होता है, और हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम में भी डेफिनेटली है। सबसे अहम चीज इसमें आती है, हमारी जो डोमेन है वो है प्रिवेंशन, और प्रिवेंशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम अपने मैसेज और पेशेंट्स के अंदर जो है वो एजुकेशन, एक आगाही जो है, अवेयरनेस ये क्रिएट करें। हर आने वाले पेशेंट को हम ये बताएं कि भाई हेपेटाइटिस क्या है, और ये किस तरीके से फैलता है, और इसकी क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, और ये किस तरीके से आपकी लाइफ को मिजरेबल बना सकता है, और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को खराब कर सकता है, आपकी लाइफ स्पैन को कम कर सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब, यहाँ तो फिजिशियंस के पास टाइम ही नहीं होता, इतनी लंबी लाइन होती है, वो कहाँ बताते हैं कि जनाब किस तरह से प्रिवेंशन हो सकती है हेपेटाइटिस में? बात ये कि ना, ये तो हम सब ये कहते हैं, जाहिर बात है कि ये तो डेफिनेटली होता है कि रश होता है और आपके पास टाइम नहीं होता है, लेकिन उसी में आपको टाइम निकालना होता है। एक आध जुमला अगर आप अपना अवेयरनेस या उसके हवाले से डिलीवर कर दे तो मेरा ख्याल है इसमें कोई हर्ज नहीं है। या अगर आपके पास फ्री टाइम है, या आपको ऐसा सेशन रख सकते हैं, अपने GPs अपने क्लिनिक्स के अंदर अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं, किए जाते हैं, कुछ NGOs भी करती हैं, और आप रख लें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। एक लफ्ज अगर आप वर्ड ऑफ माउथ जो है वो मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं करता, अगर आप उससे किसी की जिंदगी में कोई चेंज जो है पॉजिटिव किस्म का ला सकते हैं। दूसरी चीज आपने जो बात की उसमें इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, स्पेशली अगर हम हेपेटाइटिस B की बात करें, क्योंकि हेपेटाइटिस C की तो नहीं, लेकिन हेपेटाइटिस B की वैक्सीन जो है वो अवेलेबल है हमारे EPI प्रोग्राम में, तो वो उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए कि हमें पेशेंट्स को समझाना चाहिए कि भी वैक्सीनेशन आपने जरूर अपने बच्चों की मदद करवानी है, क्योंकि देखिए बहुत सी दुनिया में मुल्क है
اپنی امیونائزیشن کے اوپر ہی فوکس کر کے جو ہے اپنے ملک سے ہیپاٹائٹس بی کی اگر میں بات کروں تو اس کو کنٹرول کیا، جیسے تائیوان ہے. تو ایک چیز یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں امیونائزیشن پہ فوکس کرنا ہے. تیسری چیز جو میں کہوں گی کہ اسٹرلائزیشن اور یہ جو ہماری پراپر ہائیجینک ٹیکنیکس ہیں، آپ کو پتا ہے کہ کویکس جو ہیں وہ تو ان چیزوں کو فالو نہیں کر رہے ہوتے. جس کا ری یوز ہو رہا ہوتا ہے اے ڈی سرنجز ہیں وہ نہیں استعمال ہو رہی ہوتی، ڈسپوزیبل سرنجز ہیں، اور ری یوز کی وجہ سے اور پلس ہمارے اور بھی کچھ پروٹیکشنز ہیں جیسے ڈینٹسٹری میں اور باربر کی شاپ میں اس طرح کی جو ہیں وہ ایکسپوجر مریض لوگوں کا ہو رہا ہوتا ہے ایسی سرنجز سے. کیونکہ آج کل تو جو سب سے اہم جو ٹرانسمیشن کا روٹ ہے وہ یہی رہ گیا. باقی تو دوسرے بھی اور ہیں، ورٹیکل ٹرانسمیشن ہے کہ ماں سے بچے کو ہو سکتا ہے اور جو سیکسول وہ ہے، لیکن ہیپاٹائٹس سی میں بلڈ اسکریننگ تو ہو ہی ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہے ٹرانسفیوژن سے پہلے. تو یہ ایک امپورٹنٹ بہت جو ہے ایسپیکٹ ہے. اس کے علاوہ یہ کہ جو آپ کا کلینکس کا ویسٹ ہے، ہیلتھ کیئر ویسٹ مینجمنٹ، دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اسی طریقے سے جو کلینکس کا ویسٹ ہوتا ہے اس کو باہر پھینک دیا جاتا ہے. وہ نارمل جو کچرا اس میں ہوتا ہے آپ کو وہ پڑا ہوا نظر آئے گا، پھر وہیں پہ بچے وہیں کھیل رہے ہوتے ہیں، وہیں پہ جو ہے وہ. تو یہ چیز صحیح نہیں ہے. اس کا ایک جو اسٹینڈرڈ ایک جو پروٹوکول اس طریقہ کار ہے جہاں پہ کس طریقے سے پیٹرول میں اور کلورینیٹ کر کے ان سرنجز کو ڈسپوز کرنا ہے. میرا خیال ہے ان چیزوں کو اگر ہم ان پریکٹسز کو فالو کریں تو چیزوں کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. تو جی پی کا تو بہت امپورٹنٹ رول ہے اور اس حوالے سے وہ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے ہیپاٹائٹس کنٹرول پروگرام میں. کر بھی رہے ہیں بہت سے ڈاکٹر اور ہمیں اور اس کے اوپر فوکس کریں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کو کچھ پتا ہے کہ کہاں کہاں کراچی میں ایسے ہیپاٹائٹس کے سینٹرز ہیں جہاں پر لوگوں کا مفت سندھ حکومت کی طرف سے علاج کیا جا رہا ہے؟ کچھ ہے آپ کے علم میں؟ کبھی کوئی آپ کا لائجن ہوا ان لوگوں کے ساتھ، ہیپاٹائٹس کنٹرول پروگرام کے لوگوں کے ساتھ؟ میرا خیال ہے جے پی ایم سی میں اور سول میں تو ہے ہی. اس کے علاوہ بہت سی این جی اوز بھی ہیں جیسے سینا اور ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈر، ان کے ہاں وہ ان کے ہیلتھ فاؤنڈیشن ہے غالباً ایک، جی ہیلتھ فاؤنڈیشن ہے، سینا ہے. وہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں کہ وہ بالکل فری آف کاسٹ ہے. جیسے ایک پیشنٹ ہم اگر کوئی کسی کلینکل سیٹ اپ میں ڈائگنوز ہوتا ہے یا کہیں سے بھی ہو کر آتا ہے اور وہ افورڈنگ نہیں ہے، اسے وہ نہیں افورڈ کر سکتا اینٹی وائرل تھراپی، تو وہ ہم ان کو وہاں بھیج دیتے ہیں. تو وہ ان کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ خود سے وہ کرتے ہیں اور ان کو فالو اپ کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. اور دوسری بات ایک جی پی کا رول میں یہ بھی ہے کہ وہ پیشنٹ کو ایک دفعہ کو ڈائگنوز ہو گیا اور ہاں اسکریننگ اور سرویلنس پہ بھی ضرورت ہے. ہمیں جو رسک گروپ پیشنٹ ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور ان کی اسکریننگ کرانی ہے. اس کے دیکھیں ہیپاٹائٹس کے جو سمٹمز ہیں نا وہ بڑے شروع میں کہنا چاہیے کہ نان اسپیسیفک اور ویگ سے ہوتے ہیں. ہیپاٹائٹس سی جو ہے اسپیشلی وہ بہت لیٹ جب کافی ڈیمیج کر چکا ہوتا ہے لیور، تب وہ جا کے سمٹمز جو ہے وہ ایگزبٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اس سے پہلے ہمیں ہائی ڈگری آف سسپیشن چاہیے کہ ہم بھائی جی پی جو ہے وہ دیکھے کہ بھائی کہیں تو ہیپاٹائٹس تو نہیں ہو سکتا اپنی فیملی اس کو ایک مطلب ڈائگنوسس میں ڈفرینشیل یہ بھی سوچنا چاہیے اور اسکریننگ آفر کرنی چاہیے اسپیشلی ہائی رسک گروپ میں. اب ہائی رسک گروپ کون ہے کہ ہائی رسک گروپ میں وہ لوگ آ جاتے ہیں کہ جیسے آپ کے سیکس ورکر ہیں یا ڈرگ ایڈکٹس ہیں یا ہومو سیکسولز ہیں یا اسپاؤزز ہیں. تو ان لوگوں سے جو آلریڈی ہیپی یا چیز ہے پازیٹیو ہے. تو آپ کو ایک یہ بھی اویئرنیس کریٹ کرنی ہے کہ سیف سیکس پریکٹس بھی جو ہے یہ بھی مطلب کسی کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اپنے پیشنٹ کو تاکہ اس کی ٹرانزیشن کو ہم ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا. آپ نے بہت اچھے کچھ پوائنٹس ایڈ کر دیے اس پروگرام کے لیے اور شاید یہ ڈاکٹر ذوالفقار دھاریجو کے لیے بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ شاید فالو کریں. خاص طور سے آپ نے سرویلنس کے بارے میں بات کی تو سرویلنس کے بارے میں پوچھوں گا میں ڈاکٹر صاحب سے کہ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، تھینک یو ویری مچ. تو ڈاکٹر صاحب بتائیں سرویلنس کے حوالے سے کچھ کام ہے آپ لوگوں کا؟ بالکل ہے. سرویلنس کے حوالے سے ہماری ٹیمس ہیں جو ڈسٹرکٹ لیول پہ فیسلٹی لیول پہ ان کو دیکھتے ہیں اور مانیٹرنگ ہوتی ہے، رپورٹس ہوتی ہیں اور اس کے مطابق ہم ایکشنز بھی لیتے ہیں. اور اس کے ساتھ میں ڈاکٹر صاحب کی بات ڈاکٹر صاحبہ کی اس میں کچھ ایڈیشن کروں. جیسے سول ہاسپٹل کی بات کی، جے پی ایم سی کی بات کی، لیاری جنرل ہاسپٹل ہے، قطر ہاسپٹل ہے، سعود آباد ہاسپٹل ہے، کورنگی ہاسپٹل، یہ ہمارے سینٹینل سائٹس ہیں. صحیح. جہاں پہ جو لیاقت آباد ہاسپٹل ہے وہاں یہ ساری چیزیں اسکریننگ سے لے کر ٹریٹمنٹ سے چیزیں اویلیبل ہیں اور لوگوں کو فری آف کاسٹ یہ چیزیں پرووائڈ کی جاتی ہیں. صحیح. تو اس حوالے سے جو ہے نا وہ ڈاکٹر صاحبہ نے بڑی اچھی باتیں کی. باقی جو ہے نا وہ جو این جی اوز کی بات کی ان کو بھی ہم سپورٹ کرتے ہیں. ایک واحد ہیپاٹائٹس پروگرام ہے
جو NGOs کو سپورٹ کرتا ہے. NGOs کو سپورٹ کرتا ہے, واحد پروگرام ہے جو سندھ گورنمنٹ کا. سندھ گورنمنٹ میں واحد پروگرام ہے. باقی جو ہمارے پروگرامس ہیں ڈونر فنڈنگ بھی ہوتی ہے, ان کی سپورٹ بھی ہوتی ہے, لیکن یہ واحد پروگرام ہے. ہمارے جیسے ہیلتھ فاؤنڈیشن ہے جی, ان کو وہ پروگرام سپورٹ کرتا ہے. اور اس کے علاوہ کس کو کر رہے ہیں؟ PPHI ہے, نگہبان ہے, سیلانی ٹرسٹ ہے. ٹھیک ہے, ابھی ہم نے یادین یونیورسٹی کے ساتھ MOU سائن کیا ہے, ان کو بھی ہم سپورٹ کریں گے. اسرا یونیورسٹی کے ساتھ کل ہم نے MOU ان کے ساتھ سائن کیا ہے. ان کو بھی ہم اصل میں جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا یہ رسک گروپس, اس وقت تو پوری جنرل پاپولیشن جو وہ رسک گروپ پر, تو ہم تو کہتے ہیں کہ یہ سمٹم لیس ڈیزیز ہے, بالکل رسک پر ہے. کہیں کوئی سرنج انفیکٹڈ, کہیں کوئی بار یہ سمٹم لیس ڈیزیز ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سائلنٹ کلر بھی کہہ سکتے ہیں, سائلنٹ کلر ہے. تو وہ اب موقع ہے, یہ اپرچونٹی ہے, فیسلٹیز اویلیبل ہیں, لوگ گھروں سے نکلیں, اپنے آپ کو اسکریننگ کروائیں. یہ بتائیے سیروسس اگر کسی کو ہو جائے تو اس میں آپ لوگ کوئی رول پلے کرتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں جب سیروسس بالکل ہی جب ایڈوانس میں چلا جاتا ہے تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ارلی ڈائگنوسس ہو, ارلی ڈائگنوسس اور ٹریٹمنٹ ہے. سی کا 12 ویکس کا ٹریٹمنٹ میں بالکل نیگیٹو ہو جاتی ہے بیماری, لیکن جب وہ اسکریننگ نہیں ہوگی, ڈائگنوز نہیں ہوگا, وہ ایڈوانس میں چلے گا 10-12 سال اس کو ڈیزیز رہے گی, 15 سال پھر سائروسس ڈیولپ ہوگا, پھر وہ لیور فیلور میں جائے گا, پھر وہ لیور ٹرانسپلانٹیشن اور کوئی اس کا حل ہی نہیں ہے. اس لیے گورنمنٹ میں ہو رہا ہے بڑا اچھا علاج لیور ٹرانسپلانٹ کا, ان کے ساتھ لیکن وہ تو ایڈوانس میں ہے نا. جب کوئی بندہ کوئی میل فیمیل انفیکٹ ہوتا ہے تو وہ 20-25 سال کے بعد اس کنڈیشن پہ پہنچتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ 20-25 سال اس کو پہلے انفیکٹ ہو چکا ہوگا. تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ارلی ڈائگنوسس کروائیں, اسکریننگ کروائیں, جس سے اس کا ٹریٹمنٹ ہو جائے, خود بھی بچیں گے اور اوروں کو بھی بچائیں گے. صحیح جی. تو اب میں ڈاکٹر عرفان حبیب کے پاس کی طرف چلتا ہوں, جہاں کہ آپ ماشاءاللہ میڈیکل ڈائریکٹر ہیں چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے, اور بہت اچھا چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے, اور سندھ گورنمنٹ بھی اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے, اور آپ لوگوں کا ٹیلی میڈیسن پر کافی آپ لوگوں کا ایک وسیع نیٹ ورک ہے. تو کس طرح سے آپ سرو کر رہے ہیں, اور ہیپاٹائٹس بھی کچھ کام آپ لوگ نے کیا ہے, کر رہے ہیں, تو ذرا اس کا کچھ تھوڑا سا مجھے بتائیں. سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا, وینس چینل کا شکریہ. کہ جی بالکل, یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وینس ٹیلی ویژن اس وقت پرائیویٹ سیکٹر کا واحد چینل ہے جو ڈیولپمنٹ سیکٹر اور ہیلتھ اویئرنیس پہ کام کر رہا ہے. تو اس پر تو میں ہمارے جو اس چینل کے اونر ہیں ان کو میں شکر گزار ہوں کہ جناب وہ ہم جیسے لوگوں کو اور آپ لوگوں کو بھی مدعو کرتے ہیں کہ جناب یہ اس ٹاپک پر بھی اس ملک میں پروگرامز ہونے چاہیے, بیکاز گورنمنٹ اینڈ آل اتھارٹیز آر لیسٹ بادر اباؤٹ دی پبلک ہیلتھ ایشوز. یس, سو ورلڈ ہیپاٹائٹس ڈے میں جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا تھیم ہے, آپ کو پتا ہوگا 2022-23 کا, وہ ہے 1 life 1 liver. ڈاکٹر صاحب بھی آئی تھنک اس پہ جانتے ہوں گے. تو 1 life 1 liver, سو 1 life از امپورٹنٹ. جو ابھی ڈاکٹر عرفانہ ملک نے بات کی اور ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ایک ماں سے پریگننسی کے دوران بچے کو جو ہے وہ ورٹیکل ٹرانسمیشن ہو جاتی ہے. ہم لوگ جو اس وقت ہیپاٹائٹس کے حوالے سے صرف کہوں جو ہم کام کر رہے ہیں وہ یہ کہ ہم مستقبل کے بچوں کو ہیپاٹائٹس ہونے سے بچا رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے کہا کہ 20 سے 25 سال بعد وہ جا کے اس کی علامات ظاہر ہو رہی ہیں اور پھر سیروسس ہو رہا ہے. تو ہم مستقبل کے انکیوبیشن پیریڈ 20 سال ہوتا ہے سیروسس کا, 20 سال انکیوبیشن پیریڈ نہیں, لیکن وہ وائرس میں انفیکشن تو ہو چکا ہوتا ہے نا, لیکن دیٹ از کالڈ انکیوبیشن. کہ اگر 20 سال وہ مطلب اتنی پروگریس کر جائے گی پھر اس کے سائن سمٹمز ظاہر ہونا شروع ہوں گے, تب تک کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا. اب تک ہم اپنے الحمدللہ اس وقت چائلڈ لائف فاؤنڈیشن 180 سے زائد ہاسپٹلز میں پاکستان بھر کے موجود ہے. اپنے 12 ایمرجنسی رومز جو کہ 5 کراچی کے اندر ہیں, پبلک سیکٹر ٹیچنگ ہاسپٹلز میں, حیدرآباد میں, نواب شاہ میں, لاڑکانہ میں, سکھر میں, بلوچستان میں کوئٹہ میں, اور میو ہاسپٹل لاہور میں, اور اسلام آباد پیمس میں. یہ 12 پیڈیاٹرک ایمرجنسی روم ہیں جو ٹیچنگ ہاسپٹلز میں. ہمارا رول کیا ہے, ساتھ ساتھ ٹیلی میڈیسن سیٹلائٹ سینٹر جس کا آپ نے ذکر کیا. میں آپ کو ایک اسٹوری اگر بتاؤں تو اس کے ذریعے آپ شاید سمجھ سکیں گے کہ ہم کیا رول ادا کر رہے ہیں. کشمور میں ایک بچہ جو کہ پیدائش کے وقت لایا گیا چیک اپ کے لیے, اور اس کے ساتھ اس کے والد نے بچے ڈاکٹر کو رپورٹ دی کہ یہ ڈاکٹر نے, گائنی کی ڈاکٹر نے لکھ کے دیا. اس میں لکھا ہوا تھا مدر از ہیپاٹائٹس بی سرفیس اینٹیجن پازیٹیو. جو ڈاکٹر صاحب کشمور کے ہیں وہ
24 گھنٹے ہماری سہولت موجود ہے 7 دن ہفتے میں کہ وہ ٹیلی میڈیسن پہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے رابطہ کریں. انہوں نے رابطہ کیا ہمارے ڈاکٹر سے اور انہوں نے اس کو مشورہ دیا ہیپیٹائٹس بی امیونوگلوبولن لگائیے اور ہیپیٹائٹس بی ویکسین لگوائیے. ہیپیٹائٹس بی ویکسین تو شاید اس بچے کو صبح EPI میں مل جائے گی, لیکن ہیپیٹائٹس بی امیونوگلوبولن جو کہ اس وقت شاید 10 سے 13 ہزار تک کی رینج کا انجیکشن ہے, وہ اس کشمور میں جو بیچارہ غریب آدمی ہے اس وقت وہ کہاں سے لگائے گا. تو اس میں ہمارا رول یہ ہے کہ ہم نے اس بچے کو ریفر کیا, ڈاکٹر صاحب نے کال کی ٹیلی میڈیسن کو, ٹیلی میڈیسن کے ڈاکٹر نے رابطہ کیا لاڑکانہ یا سکھر میں ہمارے ایمرجنسی روم میں, اور وہ بھی 24 گھنٹے 7 دن موجود ہے اور ہر وقت وہ چیز موجود ہے انجیکشن. ٹھیک ہے, میں اس وقت بریک کی طرف جا رہا ہوں, تو بریک کے بعد پھر ڈاکٹر عرفان حبیب سے دوبارہ بات کریں گے اسی مسئلے کے اوپر. جب تک مجھے اجازت دیجیے, میں 3rd سیگمنٹ میں پھر حاضر ہوتا ہوں. جی ڈاکٹر, ابھی عرفان صاحب بتائیں, آپ کچھ بتا رہے تھے. جی ہاں, تو میں یہ کہوں گا پاکستان کیا دنیا بھر میں بچوں کے حوالے سے اگر بات کروں تو پاکستان میں 1.5 سے 3% تک بچے متاثر ہیں ہیپیٹائٹس بی اور سی. یہ ایک رینج ہے 1.5 سے 3%. 1.5 سے 3%. بچوں میں جو سب سے کامن ایج گروپ بتائیں گے, بچوں کا کیا ایج گروپ؟ بچوں میں تو آپ انفینسی یعنی 1 سال کی عمر سے بھی شروع ہو سکتا ہے, لیکن اس میں سب سے جو کامن وجہ ہے ہیپیٹائٹس بی اور سی کی, وہ ہے ماں سے بچے کو ہیپیٹائٹس بی اور سی جو منتقل ہوتا ہے. اگر بچے کو 24 گھنٹے کے اندر پیدائش کے ہیپیٹائٹس بی امیونوگلوبولن جو انجیکشن میں نے ذکر کیا, اگر وہ لگا دیا جائے تو مستقبل میں اس کو ہیپیٹائٹس بی سے آپ بچا سکتے ہیں. اس وقت تک 2023 تک ہم اپنے ایمرجنسی رومز میں تقریباً 5000 ایسے بچوں کا علاج کر چکے ہیں, مختلف جو کراچی میں, حیدرآباد میں, نواب شاہ, لاڑکانہ, کوئٹہ, سکھر, ہر جگہ پہ 5000, یعنی ہم نے 5000 بچوں کو مستقبل میں ہیپیٹائٹس بی ہونے سے بچایا. دوسری چیز 5000 بچوں کو آپ نے بچایا کہ مستقبل میں ان کو ہیپیٹائٹس بی ہو سکتا ہے. تو یہ آج تک کا میں آپ کو ڈیٹا بتا رہا ہوں کہ پچھلے 10 سالوں میں اس طرح کے 5000 بچے ہم نے ہیپیٹائٹس بی ہونے سے بچائے, کیونکہ انہوں نے بھی بتایا اور آپ بھی WHO کا بھی ٹیم ہے کہ پریونشن از مور امپورٹنٹ. پریونشن از مور امپورٹنٹ, کیونکہ علاج تو اب ہیپیٹائٹس بی اور سی کا شاید ڈاکٹر صاحب اس چیز کو بتائیں گے اتنا مہنگا نہیں ہے, لیکن زندگی امپورٹنٹ ہے. زندگی امپورٹنٹ, اور میں نے تھیم بتایا اکانومک برڈن ہے اور پوری فیملی سفر کرتی ہے اگر ایک شخص بھی اگر بیمار ہو تو. دوسری چیز علاج دیکھیں, ہیپیٹائٹس کے کئی اقسام ہیں جو آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ ہم اس پہ بات کریں گے. ہیپیٹائٹس A, B, C, D, E 5 اقسام ہیں, جس میں بچوں میں سب سے زیادہ کامن ہیپیٹائٹس A ہے. اور 14 سال کی عمر تک پاکستان میں یہ ریسرچ ہے کہ پاکستان میں ہر بچے کو 14 سال کی عمر تک ہیپیٹائٹس A ہو چکا ہے, یعنی ان کے ٹیسٹ, جی ہاں, ان کی اینٹی باڈیز ڈیولپ ہو چکی ہیں. کیونکہ سائن اینڈ سمٹمس, علامات جو ہیں وہ کبھی کبھار بہت ہی معمولی سی ہوتی ہیں. تھکاوٹ کا محسوس ہونا یہ بہت کم ہوتا ہے کہ پیلیا سامنے نمایاں ہو چکا ہو یا پیشاب میں پیلا پن آ رہا ہو. یہ تھکاوٹ محسوس ہونا, ہلکا پھلکا بخار ہونا, اور وہ مس ہو جاتا ہے. سو اسکریننگ از ویری امپورٹنٹ. ہمارے یہاں پچھلے 1.5 سالوں میں ایمرجنسی روم میں ایسے 5000 بچوں کا علاج ہوا ہے 1.5 سالوں میں. تو آپ 10 سال میں لگائیں گے اس کو تو شاید ہمارے یہاں 30 سے 40 ہزار بچے ایکیوٹ وائرل ہیپیٹائٹس سے آئے ہیں. اور جو آپ نے ذکر کیا کہ اس میں اویئرنیس بڑی امپورٹنٹ ہے, تو پاکستان میں ہیپیٹائٹس A ایک ریسرچ کے مطابق پاکستان میں ہیپیٹائٹس A میں 10% بچے ہسپتال میں داخلے کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ ہیپیٹائٹس A جو ہوتا ہے وہ بغیر کسی دوا کے ٹھیک ہو جاتا ہے. اور لیکن اس میں سن لائٹ وغیرہ کے ایکسپوجر سے نہیں, یہ وہ سن لائٹ والا نہیں, وہ آپ شاید پیدائش والے بچوں میں جو ایک چیز ہے سن لائٹ کی, اس کی نہیں. میں اس سے بڑی عمر کے بچوں کی بات کر رہا ہوں. ہیپیٹائٹس A میں نے کہا کہ 14 سال کی عمر تک تقریباً پاکستان کے 100% بچوں کو ہیپیٹائٹس A سے وہ گزر چکے ہیں, لیکن ان میں سے 10% بچے ایسے ہیں جو کہ ہسپتال میں داخل ہو سکتے ہیں. 35% اس ریسرچ کے مطابق 35% بچوں میں ڈیتھ بھی ہوئی ہے, کیونکہ ہیپیٹائٹس 35% بچوں میں ڈیتھ ہوئی. وہ جو 10% داخل ہوئے ان میں 35% میں ڈیتھ ہو گئی. تو آپ یہ سوچیں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ. اور اس کی ہیپیٹائٹس A کی 35% بچوں کی کیوں ہوئی, ہیپیٹائٹس کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی؟ ہیپیٹائٹس A, کیونکہ ہیپیٹائٹس A کبھی کبھار جگر سے مطلب
دماغ کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے, گردے کو بھی نقصان, سسٹم آرگنز انوالو ہو جاتے ہیں جب وہ جسے کہتے ہیں نا بہت بگڑ گیا, کیونکہ ہیپیٹائٹس اے میں بچے کا کھانا پینا کم ہو جاتا ہے, گلوکوز اندر باڈی میں کم ہو جاتا ہے, انرجی کم ہو جاتی ہے, امیونٹی کم ہو جاتی ہے, انفیکشن لگ جاتا ہے, سیکنڈری بیکٹیریا انفیکشن. تو 10% بچوں میں داخلے کی ضرورت پڑتی ہے, 35% بچے اس ریسرچ کے مطابق ایکسپائر ہو گئے, ڈیتھ ہو گئی. ہیپیٹائٹس اے کے لیے سب سے بہترین علاج ہے کہ آپ ہینڈ واشنگ کا خیال کریں, کلین ڈرنکنگ واٹر ہو, ٹھیک ہے. جو ہمارا سویریج کا نظام ہے وہ بہت خراب ہے, یہ وجوہات ہیں ہیپیٹائٹس اے. سو دا موسٹ کامن از ہیپیٹائٹس اے. نیونیٹ جو میں نے آپ کو بتایا بچوں میں ہیپیٹائٹس بی اور سی ہے, وہ ماں سے بچے میں منتقل ہوتا ہے. اور اب الحمدللہ جو چیف منسٹر کا ہیپیٹائٹس فری سندھ پروگرام ہے, اس میں پریگننسی میں مدرس کو اینٹی وائرل ٹریٹمنٹ اگر دے دی جائے وقت پہ تو پھر بچے میں منتقل ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. لیکن سارے بچوں کو ہیپیٹائٹس بی امیونوگلوبولن لگنا ہے. پاکستان اس وقت دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے ہیپیٹائٹس بی اور سی کے علاوہ حوالے سے, جو برڈن ہے وہ بہت زیادہ دوسرا بڑا ملک ہے ہیپیٹائٹس بی اور سی, دوسرا بڑا ملک ہے کہ جس میں برڈن ہے. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ سندھ میں بڑا اچھا انیشیٹو ہوا کہ انہوں نے جو پرسنٹیجز بتائیں کہ سی کی تو چلیں شاید اتنی نہیں ابھی یہ محنت کر رہے ہیں اس میں, لیکن بی کافی حد تک جیسے بتایا کہ کافی حد تک اس میں کمی آئی ہے. سو دیٹس ویری امپورٹنٹ اینڈ اسکریننگ پروگرام از ویری امپورٹنٹ. دیکھیں میں نے کہا نا کہ علاج تو اب بچوں میں بھی بی اور سی کا اورل دوائیوں سے ہو جاتا ہے. پہلے انٹرفیرون انجیکشنز اور اس کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی تھی جو بہت کاسٹلی ہوتے تھے, کمپلائنس کا بھی ایشو ہوتا ہے. اب انٹرفیرون کا یوز نہیں ہے. پوری دنیا میں ہیپیٹائٹس اے جو ہے وہ 14 لاکھ نئے کیسز سامنے آتے ہیں ہر سال. اور دنیا میں 14 لاکھ لوگ متاثر ہوتے ہیں. یس, اور 1 لاکھ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور 1 لاکھ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ہیپیٹائٹس ای, یہ اے اور ای جو ہیں یہ سب سے زیادہ اس گندگی سے, گندا پانی پینے سے, اورل ہائیجینس کا خیال نہ رکھنے سے, سیوریج کا نظام خراب ہونے سے اے اور ای جو ہیں وہ اس سے پھیلتے ہیں. اور ای جو ہے اس کا برڈن اے سے بھی زیادہ ہے, اور وہ کم از کم 20 ملین, اب آپ اندازہ لگا لیں, اے سے بھی زیادہ ہے. ای میں ڈیتھ کے چانسز 60,000 لوگوں میں دنیا میں سالانہ 60,000 ڈیتھس ہوتی ہیں, اور اے میں 1 لاکھ لوگ ایکسپائر ہو جاتے ہیں. ان میں زیادہ تر تعداد بچوں کی ڈیفینیٹلی ہوتی ہے کیونکہ اے بچوں میں زیادہ کامن ہے, بی اور سی بچوں میں اتنا زیادہ کامن نہیں ہے. اور بی کا برڈن اور سی کا برڈن ایک اپنی جگہ ہے. 8 لاکھ اموات جو ہیں وہ بی سے پوری دنیا میں جو ہے نا وہ ہیپیٹائٹس بی سے ہو جاتی ہیں. اور جو برڈن ہے ڈیزیز کا وہ تو کم از کم 29 یا 30 کروڑ کے قریب لوگ جو ہیں وہ متاثر ہیں پوری دنیا میں بی اور سی سے. بی اور سی سے یس, 29 سے 30 کروڑ, 29 سے 30 کروڑ ملین. سو 296 ملین پوری دنیا میں 296 ملین. اس میں زیادہ تر جو ہیں وہ پسماندہ ممالک جو ہیں, آپ کے غریب جہاں پہ سسٹمز جو آپ بلڈ ٹرانسفیوژن ہے, ری یوزیبل سرنجز ہیں, کویکری ہے, اگر وہاں پہ ری یوزیبل سرنجز یوز ہیں, باربر شاپ ہے, ریزر کا استعمال بار ایک کا دوسرے کو. یہ ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی تھی نا ہاسپٹل ویسٹ کی, تو ہاسپٹل ویسٹ بھی ایک وہ بچے کھیل رہے ہوتے ہیں اور وہ بالکل. سو ٹیلی میڈیسن کے ذریعے ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے الحمدللہ اس وقت سندھ میں 100 سے زائد ٹیلی میڈیسن سیٹلائٹ سینٹرز ہیں. تو ڈاکٹر صاحب سے ابھی میری پروگرام سے پہلے تھوڑی سی گفتگو ہو رہی تھی, بہت مختصر سی, تو اس میں یہی بات ہو رہی تھی کہ یہ ذکر کر رہے تھے کہ کبھی کبھار ہیپیٹائٹس بی امیونوگلوبولن جو کہ آج سے 1.5-2 سال پہلے شاید 5-5.5 ہزار روپے کا انجیکشن آتا تھا, آج وہ 12 سے 13 ہزار روپے کا ہے. اچھا جی ہاں, ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ انفلیشن اور ڈالر فیکٹرز اینڈ ایوری تھنگ. تو ہم ان بچوں کو یہ انجیکشن مفت فراہم کر رہے ہیں, 12 سے 13 ہزار, اور 24/7 پرووائڈ, 24/7. جی ہاں, تو بڑا اچھا 365 دن. اگر کوئی بچہ رات کے 3 بجے بھی اگر آ جاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں رپورٹ ہوتی ہے والد کی یہ ہیپیٹائٹس بی, تو ہم نے اسی وقت ایڈمٹ, ہم اسے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اگلے دن تشریف لائیے, کیونکہ اگر آپ نے, کیونکہ اس میں مس کرنے کے بڑے چانسز ہیں, تو آپ مستقبل, ہمارا کام ہے مستقبل کے ہیپیٹائٹس بی کو زیادہ بڑا رول. صحیح. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. مجھے اگر اجازت ہو تو میں تھوڑی ایڈیشن بھی کروں, تھوڑی کریکشن. بس ذرا جلدی کر دیجیے کیونکہ ہمارا پروگرام جو بس اختتام کی طرف جا رہا ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ سی اور بی دونوں مدر ٹو چائلڈ ٹرانسمیشن ہوتی ہے. سی کا ٹرانسمیشن نہیں ہے, بی کا ہے. بی کا ہے, یس, بی کا ٹرانسمیشن ہے. اور دوسری بات امیونوگلوبولن جو ہے نا وہ ہر بچے کو لگائی جائے, وہ اسی بچے کو لگانی ہے جس کی مدر کو ہیپیٹائٹس بی سے, مدر جب رپورٹ ہاتھ میں ہو. WHO یہ بھی کہتا ہے کہ آپ ڈیورنگ پریگننسی آپ ان کو ٹریٹمنٹ اس کا کریں, اس بی کا,
اور برس ڈوز لگا دیں صحیح. ود ان 24 آورس، تو بہت ہی کم چانس ہوں گے کہ وہ ٹرانسمٹ ہو. اور باقی دوسری بات یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے برس ڈوز جو ہم نے وہ بھی امپلیمنٹ کرنا اسٹارٹ کیا ہے جنوری 22 سے. اچھا. تو اس میں اب تک جون 23 تک 5,65,000 بچوں کو ہم برس ڈوز لگوا چکے ہیں ود ان 24 آورس. یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے جناب ٹھیک ہے نا. سندھ حکومت کا. میں کہوں ہیپیٹائٹس سے پاک سندھ امینو گلوبولن جو برتھ پلیسز ہیں جو PPH مینج ہیں جہاں ڈیلیوریز ہوتی ہیں. تو چلیے جی میں اپنے اس پروگرام کو اب اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں کہ آج کا پروگرام جو تھا ہمارا ورلڈ ہیپیٹائٹس ڈے کے اوپر تھا، اور اپنے گیسٹ کا بہت زیادہ میں ملتمس ہوں کہ وہ اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوئے. اور حکومت سندھ کا جو ہے بہت اچھا انیشیٹو ہے ہیپیٹائٹس سے پاک سندھ، کہ جس کے اوپر حکومت سندھ اپنا بجٹ جو کہ ڈونر فنڈڈ نہیں ہے بلکہ اپنا بجٹ جو ہے جس کے اوپر اس کے خاتمے کے لیے حکومت سندھ لگا رہی ہے. تو مجھے آپ اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گا میں کسی اچھے موضوع لے کر آپ لوگوں کے لیے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اللہ حافظ جی.